اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کوئی معاشرہ زندہ ہے یا مر گیا، کوئی سماج زندہ ہے یا ختم ہو گیا، تو یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں فنکار زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر شاعر کا قلم اپنے دور کی سچائی لکھ پا رہا ہے، اگر مصور باکمال تصاویر پینٹ کر پا رہا ہے، اگر رقاص اور اداکار مال متاع حرص و ہوس خوف و لالچ ان سے تائب نہیں ہوئے ہیں اور وہی کر رہے ہیں، وہی لکھ رہے ہیں، وہی بول رہے ہیں، وہی پیش کر رہے ہیں جو سچائی سے لکھا گیا ہے، اپنے معاشرے کا عکس ہے، تو سمجھیے معاشرہ زندہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھیے معاشرہ مر گیا ہے۔ فنکار کسی بھی معاشرے کا سب سے مضبوط قلعہ ہوتے ہیں، اگر وہ فتح ہو جائے نا تو سمجھیے کہ معاشرہ تو گیا۔ گفتگو آپ سے یوں ہو رہی ہے کہ 2 روز قبل میں نے ایک تصویر لگائی، اور تصویر تھی اکتوبر 2021 کی۔ مجھے یاد ہے کہ اکتوبر 2021 میں میری ملاقات ہوئی تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لندن میں۔ اس وقت وہ پاکستان سے دور تھے، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت کا حالات یہ تھے صاحب کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی ہائبرڈ رجیم بنائی گئی تھی۔ ملک کے تمام ادارے، عدالتیں، صحافی، جو ضمیر فروش تھا، ان سب کو اکٹھا کر کے ملک کے ادارے برباد کر کے ایک پورا نیریٹو بنا کے تمام کے تمام اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ایک حکومت بنائی گئی تھی۔ اور اس حکومت کے بعد میں لوگوں نے بتایا ان صحافیوں نے کہ ان کو جی ایچ کیو میں بریفنگز دی جاتی تھی کہ فلاں فلاں کو اپنے چور اور ڈاکو کہنا ہے۔ اس دور کی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی بہت سارے لوگ کہیں گے ابھی بھی تو ایسا دور ہے، اس پر میں بھی بات کرتا ہوں۔ اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے وہ ملاقات پیشہ ورانہ ملاقات تھی، کچھ ذاتی ملاقات نہیں تھی۔ صحافی لوگ ہیں ہم، میں تو میری تصویریں آپ کو محسن داوڑ کے ساتھ بھی ملیں گی، منظور پشتین کے ساتھ بھی ملیں گی، الطاف حسین کے ساتھ بھی ملیں گی، درجنوں لوگوں کے ساتھ ملیں گی۔ مجھے بہت بطور شاعر خاص طور پر میری خواہش ہوتی ہے کہ میں متنوع لوگوں سے ملوں، میں ان کے نظریات سے اگری کروں یا نہ اگری کروں یہ اہم نہیں ہے۔ میں مکالمے کا آدمی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے مکالمہ، اور خاص طور پر جب مکالمہ کہیں رکا ہوا ہو تو وہاں مجھے اور بھی زیادہ ضروری لگتا ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ خیر، اہم بات لیکن یہ ہے کہ وہ تصویر میں نے 2 روز قبل لگائی، اور اس کا کیپشن میں نے لکھا کہ نواز شریف صاحب آپ کو سالگرہ مبارک ہو۔ پاکستان میں آج تک جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ سویلین جو بھی ہیں، اگر انہوں نے پاکستان میں یا پاکستان پر کوئی بھی احسان کیا ہے تو پاکستان نے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، اور پاکستان نے آپ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں کیا۔ ظاہر یہ میری رائے ہے۔ تمہارے ایک شاعر دوست ہیں کشمیری، احمد فرحاد صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ لکھ ماری، وہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ آپ تمیز اور ادب سے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی 2 نمبر جمہوریت پسند ہیں، یہ ان کا ذکر بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جمہوریت کیا ہے، ان کو تو بنیادی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا۔ یہ ایک طرف ان کا نعرہ ہے کہ ملک میں جمہوریت کی ہے، یہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا نعرہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جمہوریت کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں متنوع آوازیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ایسی جماعت جو یہ کہتی ہو کہ ان کے علاوہ کسی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شخص کسی اور سیاسی رہنما سے نہ مل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے، وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو جمہوری جماعت سمجھا جائے۔ یعنی فاشزم کی بنیاد تو دیکھیے ان کو۔ احمد فرحاد صاحب کا بھی معاملہ وہ یہ جو دیگر ہمارے انصافیوں کا ہے، جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افراد کا ہے، کہ جن کو شعور کتاب سے تو ملا نہیں ہے، گفتگو سے، مباحث سے، مشاہدے سے، سیر سپاٹے سے، سیاحت سے تو نہیں ملا، خان نے دیا ہے۔ جس بندے کو خان نے شعور دیا ہو وہ خان کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ 2017 میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پر، یہ احمد فرحاد ہی فوج کی تعریف فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی لبرل اور جو سیکولر لوگ ہیں وہ کتنے برے ہیں اور فوج کتنی عظیم ہے، اور آج وہ خان نے شعور چکے دے دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی اٹھا رہے ہیں، یعنی شاعر ہیں اور پارٹی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو انقلابی سمجھ رہے ہیں۔ 2 نمبریاں تو دیکھیں ان لوگوں کی۔ خیر، اہم بات لیکن یہ ہے کہ یہ معاشرے میں پوری طرح یہ تقسیم پھیلی ہوئی ہے نیچے تک، لیکن اس سے بھی ذرا باہر نکل دیں اور وہ دیکھیں
کہ ایک وقت میں کوئی شخص اپنے ہی بنیادی نظریے کے الٹ کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر نون لیگ نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، تو پاکستان میں ہر جمہوریت پسند شخص نے اس نعرے کے ساتھ کھڑا ہوا. میرے خیال میں درست بات تھی. لیکن جب نون لیگ نے اس نعرے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو میں کیا پاکستان کے ہر جمہوریت پسند شخص نے اس پر اعتراض کیا. پاکستان میں اس وقت جو ایک ہائبرڈ پلس مارشل لا قسم کا موسم ہے، اس پر کوئی بھی شخص میرے خیال میں وہ کوئی بھی کسی بھی طرح اس کے حق میں تو نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں پھر کہہ دیتا ہوں. بھائی معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت پسندی اس کو کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی سے بے شک کتنا بھی اختلاف کروں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ کسی صورت نہیں برداشت کروں گا کہ میری ذاتی رائے وہ پاکستانی قوم کی رائے سمجھی جائے. پاکستانی قوم ووٹ کے ذریعے جس کو بھی ووٹ دے یا مینڈیٹ دے، یہ اس کا بنیادی جمہوری حق ہے کہ اس ملک پر حکومت قائم کرے. مثال کے طور پر پاکستان میں جب پی ٹی آئی کی جماعتیں یہ سیٹیں سب سے زیادہ تھی تو میں نے اس وقت بھی لکھا کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو حکومت بنانا چاہیے. اب یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھی اور اس نے حکومت نہیں بنائی، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں اور ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جس کو پاکستانی قوم مینڈیٹ دے حکومت اسی کی بننا چاہیے. اب اگلا جب سوال یہ ہوگا کہ صاحب تو یہ تو انتخابات رگ ہوئے ہیں، تو صاحب انتخابات تو 2018 کے بھی رگ ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے نہیں یہ زیادہ رگ ہوئے ہیں. یہ زیادہ اور کم کیسے رگ ہوئے ہیں؟ یہ تو تحقیق پر ہونا چاہیے. میری رائے میں جو پچھلے انتخابات تھے وہ اس سے زیادہ رگ ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ سسٹمیٹک رگنگ تھی، وہ کئی سالوں پر مبنی رگنگ تھی. اس میں پاکستان کے ادارے، میڈیا، پروپیگنڈا، نیب سب استعمال کیے گئے تھے. اور صرف پری پول رگنگ نہیں، پری پول رگنگ کے ساتھ ساتھ انتخاب کے دن کی رگنگ اور انتخاب کے بعد کی رگنگ بھی کی گئی. خود عمران خان نے بتایا کہ وہ ایجنسیوں کو استعمال کر کے اور وہ اپنی قانون سازیاں بھی کرواتے رہے اور حکومت سازی بھی کروائی. تو وہ یہ چھوڑ دیں کہ کون سی زیادہ اور کون سی کم. خیر اہم بات لیکن یہ ہے کہ یہ رگنگ ختم ہونا چاہیے. پاکستانی لوگوں کے جو افراد ہیں، عوام ہیں، ان کے ووٹ کا احترام ہونا چاہیے. یہ ہے بنیادی سا نقطہ. لیکن اس سے بھی زیادہ آپ باہر نکلے تو کتنے افسوسناک بات ہے کہ احمد فرحات جیسے لوگ جو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں یہ انقلابی بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے، نہ کوئی بیس ہے، نہ کوئی سینس ہے، نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اور جملے بازیاں خیر ان کی حد سے زیادہ. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب ان کو اٹھایا ہے، اصول دیکھیں نا، اصول کتنا کلیئر ہوتا ہے. ان کو جب اٹھایا، اغوا کیا، تو آپ نے دیکھا کہ میری کتنی واضح انداز سے میں نے اس پہ بات کی. کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا. میرے ذاتی اختلاف ہوگا تب بھی میرا اصول تو ختم نہیں ہو سکتا. یہی تو جمہوریت ہے کہ میں اپنی بدترین اختلاف کے باوجود بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا اصول یا بنیادی اقدار ان کو چھوڑ دوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر ایک دن جرنیل کو باپ بولوں تو اگلے دن کہوں گے یہ غدار ہوتے ہیں، یہ میر صادق اور میر جعفر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جو ان کے پی ٹی آئی کے حامی ہیں، یہ ایک دن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جرنیل باپ ہوتا ہے قوم کا، اور اگلے دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں وہ خان صاحب نے کیونکہ کہہ دیا ہے تو یہ تو غداری ہوتے ہیں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا جلدی کیسے پلٹا کھا سکتے ہیں آپ یار؟ ایک دن کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں امریکہ سے حقیقی آزادی لینی ہے، امریکہ نے پاکستان میں حکومت گرائی ہے، اور اس وقت سارے کے سارا پی ٹی آئی وہ لگا ہوا ہے کہ اب ٹرمپ آئے گا اور پاکستان میں حکومت گرائے گا یا عمران خان کو باہر نکالے گا. یعنی حقیقی آزادی کس طرح دلوانی ہے؟ پہلے امریکہ ہمیں عمران خان کو آزادی دلوائے، پھر عمران خان امریکہ سے آزادی دلوائے گا. یہ دیکھیں خود یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جی امریکہ. خیر اہم بات اس سے بھی اچھی بات ہے، پاکستان میں اگر انسانی حقوق کی کئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو دنیا کا یہ بنیادی کام ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرے. پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں یا کارکنوں کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو یورپی یونین، امریکہ اور دیگر اقوام ان کو ضروری طور پر اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ بالکل کوئی رائے نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ آواز بلوچستان کے لیے کیوں نہیں اٹھتی ہے، یہ آواز پشتونوں کے لیے کیوں نہیں اٹھتی ہے. بلوچستان میں لوگوں کی ہزارہا لوگ مارے گئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہ کوئی دعوت دیتا ہے پی ٹی آئی والا یا نون لیگ والا یا پیپلز پارٹی والا کہ یہ ظلم بھی دیکھو. سندھ میں مہاجر ہوں کہ سندھی ہوں، بے شمار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو سندھ میں ہندو ہیں ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. پنجاب میں مسیحی ہیں، کئی درجنوں ان کی عبادت گاہیں ہیں اور ان کے بستیاں ہیں، ان پر حملے ہوئے ہیں،
कोई इस तरह से बात करने वाला नहीं है, बस एक मामूली सी ना वो होम्योपैथिक किस्म की वो आती है। और ना पाकिस्तान के अंदर कोई बोलने वाला है, वहां इंसानी हुकूक की कोई बात नहीं होती है, ना कोई जज बोलता है, ना कोई जर्नैल बोलता है, ना कोई सियासतदान बोलता है इस मामले पर। लेकिन सबकी सब कौम को वो है कि अमरीकी जो है वो मदद भी आ जाए तो कुछ भी हो जाए तो किसी तरह से अपनी पार्टी, मेरी पार्टी का फायदा हो जाए। ये कौन से उसूल हैं? ये है बुनियादी मामला। तो मुझे आज जो आपसे बात करनी है, कितनी अफसोस की बात है कि एक तरफ एक जमात है जो ये कह रही हो कि हमें एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे हैं तो जी मैंने कह दिया एब्सोल्यूट, हालांकि नहीं मांगे, ना अड्डे मांगे, ना अमेरिका को ने कोई ऐसा कोई प्लान था। अमेरिका इस खित्ते को अबेंडन करके चला गया है। ये यहां लोगों में बेच रहे हैं कि जी अमेरिका ने अड्डे मांगे थे और मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। और फिर हकीकी आजादी की अमेरिका ने हमसे हमारी हुकूमत गिराई है तो अब हकीकी आजादी लेंगे। और इस वक्त हैश टैग जो अमेरिकी सदर ट्रंप के जो नामजद करदा जो एडवाइजर हैं ग्रेनल, उन्होंने वो हैश टैग हकीकी आजादी लिखा है। और इस वक्त जो पीटीआई है वो जंप लगा रही है, शोर मचा रही है, जश्न मना रही है। देखो इससे अंदाजा लगाए कि किस हद कैसे लोग हैं ये, इनका कोई उसूल भी नहीं है यार। कोई तो उसूल रखो कि इस पर बात कर सके। तो अहम बात लेकिन ये है कि अपना असूल कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव किया करें। ये आपको जो इस वक्त जितने भी ये अहमद फराद तर्ज के इनकलाबी नजर आ रहे हैं, इन्होंने कल फिर वापस उसी जर्नैल की तारीफ और मद्दासराई में लग जाना है, या किसी और आमिर की, या किसी जर्नैल आमिर की, या किसी सिविलियन आमिर की। इनकी ये आमरीत पसंद लोग हैं, आमरीत परस्त लोग हैं, जमहूरियत से तो उनका ताल्लुक कोई है नहीं। ये यानी बरसाती किस्म के इनकलाबी भी हैं ये। खैर अहम बात यह है कि आप लोगों से दरखास्त है, कोशिश किया करें कि एक उसूल वजह करें, उस उसूल पर कायम रहें। आप दुनिया भर में सियासतदानों से इश्क नहीं किया जाता, सियासी जमातों से इश्क नहीं किया जाता। दुनिया भर में किसी सियासी जमात, किसी सियासी रहनुमा, उसका बयान देखा जाता है, उस बयान के दुरुस्त होने और गलत होने का ऐलान किया जाता है या बात की जाती है। एक ही वक्त में कई आदमी, यहाँ जर्मनी में कई लोग हैं जो वोटर तो एसपीडी के होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं मेर्केल की ये बात, उससे मैं अग्री करता हूँ, ये बात ठीक है। एक ही वक्त में वो कहेंगे जी ग्रीन पार्टी का ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे नहीं होता कि एक पार्टी, अब मैं अगर एसपीडी का आदमी हूं तो मैं बस बाकी सारी पार्टियों को खत्म कर दूं, या मैं ग्रीन का आदमी हूं तो मैं बाकी सारी पार्टियों को, ये नहीं होता। ये जमहूरियत थोड़ी है। जमहूरियत की बेस ही ये है कि आप तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कौम या अक्सरियत वो वोट देती है तो उस वोट को, उस मैंडेट को हर सूरत में तस्लीम करें। इस वक्त बदकिस्मती यह है कि फौजियों ने तय कर रखा है कि वो मुल्क के मालिक हैं, वो किसी और को इस मुल्क की हकमियत देना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि जितने भी सिविलियन होते हैं वो सारे होते ही गद्दार हैं। दूसरी तरफ एक कुव्वत पैदा हो गई है, एक और आमरीत सिविलियंस में, और वो कह रही है कि नहीं जी ये जो हमें सारी की सारी पार्टियां खत्म कर दो, इस मुल्क में एक इमरान खान नाम का एक बादशाह बना दो, क्योंकि अक्सरियत मुझे हासिल है या मैं मकबूल हूं, बाकी सारी पार्टियां भी खत्म कर दो। बाकी जो भी शख्स किसी और पार्टी का उसके ताल्लुक भी ना हो, लेकिन अगर मुझ पर तनकीद करे, उससे किसी पहले जब ये वज़ीर आज़म थे कहते थे कि फलां उसको गद्दारी से वो नत्थी कर दो, लिंक कर दो, और अब जो है वो कहते हैं फलां पार्टी से उसको लिंक कर दो। और क्या गंदी जुबान, तौबा। इसलिए मेरी राय है कि इसका सद्देबाब करें। अगर आप वाकई में जिंदा माशरा रहना चाहते हैं तो इसका सद्देबाब करें। और आखिर में सबसे अहम बात, ये जो अहमद फरहाद तर्ज के ऐसे फनकार जो मफतूहा फनकार हैं, जो आमिरों के कसीदा गो हैं, पहले जर्नैलों को बाप कहते रहे हैं और अब इमरान खान को बाप मानते हैं, और शऊर का आलम यह है कि इनको जमहूरियत की बुनियादी तारीफ भी नहीं पता, लेकिन ये आपको इनकलाबी वो जो है वो चूरन भी बेच रहे हैं। इनसे बाज रहे हैं। ये जो नक्काल है ना, जिनको मकबूल सच बेचने की आदत पड़ जाए, यानी ये सच लोगों को सुनने में मजा आएगा और लोग मुझे ठीक समझेंगे, ऐसे लोगों से होशियार रहें। याद रखें, सच बोलना मुश्किल होता है और इसी तरह बोला जाता है जैसे मैं बोलता हूं, क्योंकि यही तरीका है जो लोगों को पसंद आने वाला होता ना, वो अगर बोलना चाहते वो हमसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। समझ, वो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बोलना आसान है, सच बोलना मुश्किल है, सच सुनना मुश्किल है। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।